پھینکنے والا کاروبار کرے اس طریقے سے کہ وہ سامان رکھا ہوا ہے، میں ایک چیز پھینک رہا ہوں، اگر میری پھینکی ہوئی چیز وہاں چلی گئی تو میری ہو گئی؟ بالکل نہیں بھائی، مال وہ ہے کہ آدمی اپنے قبضے میں رکھے، اسے پورا اختیار ہے، پھر بات کرے، لینا ہے تو نہیں لے۔ پھینکنے والا سسٹم کیوں؟ اندازے والا سسٹم کیوں؟ بالکل نہیں۔ تالابوں کو لوگ بیچ دیتے ہیں اندازے پر، جبکہ مچھلیاں کم ہوتی ہے۔ سیلاب آیا، مچھلیاں نکل گئے، جی بھائی آپ کا خراب ہوا، میں نہیں جانتا، پیسہ تو مجھے ملنا چاہیے، مچھلی رہے یا نہ رہے، کمائی حرام کی ہے۔ کتنے لوگ باغات بیچ دیتے ہیں، لیکن باغات آفت آئی، آسمانی آفت آئی، آندھیاں چلی اور وہ باغات خراب ہو گئے، جی میں پیسہ نہیں دیتا، وہ باغات خراب ہو گئے، اس کے جو پھل وغیرہ تھے وہ سب برباد ہو گئے، جی میں پیسے اسے دیتا ہوتا نہیں، آپ کا خراب ہوا، آپ جانے، کمائی حرام کی ہے۔ بہت ساری چیزیں اسلام نے ایسی بتلائی ہے تاکہ ایک آدمی کا نقصان نہ ہو، ایک آدمی کے اخلاق خراب نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے حلال کمائی پر زور دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 ہے۔ اللہ نے تمام لوگوں سے کہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگ حلال کھاؤ، اے لوگوں، تمام لوگوں سے خطاب ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے حلال کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے بھی کہا، اے مومنوں حلال کھاؤ۔ ہم اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ یاد رکھیے، جہاں بھی اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا کے سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ اہم بات بتا رہا ہے اور صرف مومنوں ہی سے خطاب کر رہا ہے، دوسرے لوگ اور ہٹ گئے، مسلمانوں ہی سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دی ہے، روزی دی ہے، حلال کھاؤ اس میں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو بھی مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم اور آپ کے اندر ناشکری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بھائی صاحب کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ ارے پوچھئے مت، بہت برے دن آ گئے۔ ناشکری، جتنے ناشکری کیجیے گا اتنے اور مال میں خرابی ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اللہ اور دے گا۔ ہر حال میں خوش رہیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بھائی ہم اس سے تو اچھے ہیں جس کے پاس کچھ وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے تو اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور میری ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یہ کمائی، حلال کمائی تو اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی کہتا ہے، اے رسولو حلال کھاؤ۔ دیکھیے کمائی سب سے اہم چیز ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51۔ اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب اس آیت پر تھوڑا سا میرے ساتھ رکیے، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، کیا پتا چلتا ہے؟ جو آدمی حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق بھی دے گا، اور جو حلال نہیں کھائے گا، حلال کمائی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی کبھی توفیق دے ہی نہیں سکتا۔ آج کل ہم اور آپ جو نیک عمل سے دور بھاگ رہے ہیں، نیکی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی اچھی بات بتائے ہمیں اچھا نہیں لگتا، سمجھ جائیے کہ ہمارے پیٹ میں کہیں نہ کہیں حرام کا جا رہا ہے، اور اگر حرام کھاتے رہیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ یاد رکھیے، حلال کمائی کرنے سے، حلال کمائی کھانے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی نہ کھانے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، آج کل ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ارے لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہے، ہر وقت دعائیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر حرم تک ہو رہی ہے، لیکن دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پیٹ کے اندر کہیں نہ کہیں حرام تو جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 باب نمبر 9 حدیث نمبر 1015، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو پاک مال خرچ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مال خرچ کیا جائے حلال کمائی سے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو حلال مال ہم نے دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو خرچ کرو۔ جو آدمی حرام کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 باب نمبر 19 حدیث نمبر 1015، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر بہ المؤمنین کما امر بہ المرسلین، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے
مومنوں کو بھی حکم دیا ہے جیسا کہ رسولوں کو حکم دیا ہے. پھر 2 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. پھر آگے جو ذکر ہے وہ یہ ہے ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کا کہ دور دراز سے آیا, سفر سے آیا, اس کے بال بھی پراگندہ ہیں, دعا کرتا یا ربی اے میرے رب اے میرے رب. ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کے لباس حرام کے, اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام کی. فانا یستجاب لذلک, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کتنا بڑا نقصان ہے حرام کمائی کا. چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو, حلال کمائی کیجئے, حلال کمائیے, حلال کھائیے. میں آپ کو ایک حدیث اور بھی سناؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2416. 5 سوال ہونے والے ہیں. کسی بھی آدمی کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلیں گے رب کے دربار سے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5. 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. ان شبابہ, اس کی جوانی کے بارے میں, فیما ابلا, کہاں جوانی کو ختم کیا, پہلی چیز. ان عمرہ فیما افنا, عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں اس کو گنوا دیا. ہم اور آپ عمر کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں. وان شبابہ فیما ابلا, جوانی کے بارے میں کہ اس جوانی کو کہاں پرانا کیا. وان مالہ من این اکتسبہ, اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا. مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا. وفیما انفقہ, اور مال کو کہاں خرچ کیا. غور کیجئے, کیا آپ یہ 2 سوال کا جواب تیار کر لیا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں. کہاں سے کمایا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علما, اور علم جو تھا, جانکاری جو تھی, کتنا اس پر عمل کیا. ہم اور آپ کیا کہتے جی ہم تو مولوی صاحب نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس لیے ہم سے زیادہ نہیں پوچھے گا. نہیں, آپ کو ایک چیز کا بھی علم ہو گیا, آپ اس کے عالم ہیں, اس کے جانکار ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. جب آپ نہیں جانتے, کسی نے نہ بتایا ہوتا, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو ایک چیز بھی معلوم پڑ گئی, آپ اس کے عالم ہو گئے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے حرام کمائی سے بچے. بہت آسان طریقہ ہے, شروع میں مشکل ہوگی. آپ عہد کیجئے کہ ہم حلال کمائیں گے چاہے جو ہو جائے, حلال کمائیں گے. مرد اگر ہمت کر لے کوئی چیز نہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری چیز, اپنے بال بچوں کو, بیوی کو بھی سمجھائیے کہ بھائی جتنے چادر اتنا ہی پاؤں پھیلایا جائے, جتنا پیسہ ہے, جتنی اپنی تنخواہ ہے, اتنے ہی میں خرچ چلایا جائے. فضول خرچ مت بنیے. فضول خرچی کی وجہ سے آدمی حرام کام کرنے لگتا ہے, کیونکہ گھر کا خرچ نہیں چل رہا, بیوی کہتی ہے یہ بھی لاؤ, وہ بھی لاؤ, وہ بھی لاؤ, اتنا اس کے پاس ہے نہیں, تو کیا کرے گا, حرام کام کرنے لگتا ہے. منع کیا گیا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 آیت نمبر 27. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچ مت بنیے. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حرام کمائی سے بچیں, تو آپ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. قیامت کے دن رب تو مال کے بارے میں 2 سوال کر لے گا, تو کیا جواب دوں گا. پھر اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ حرام کمائی سے بچے, تو دعا بھی کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. بہترین دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 18 حدیث نمبر 2721. اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں, والتقی ڈر اور خوف مانگتے ہیں, والعفاف پاک دامنی مانگتے ہیں, والغنی اور دل کی مالداری مانگتے ہیں. جتنا مال ہے آپ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مال دیا ہے, تو آپ سکون سے رہیں گے. زیادہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ حرام کام کی طرف چلے جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ حلال کمائی کریں تو حلال طریقہ ڈھونڈیے, محنت کی کمائی کیجیے, وقت کو برباد نہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب نمبر 13 حدیث نمبر 2373. لأن يأخذ أحدكم أهبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أوتي أم منيا. بہتر آدمی وہ ہے جو رسیاں لے لے, کلہاڑی لے لے, جنگل میں جائے, لکڑیاں کاٹ کے لائے, بیچے. بہتر ہے کہ وہ مانگتا پھرے, کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا. یہ تو مانگنے کے اور سارے جو ذریعے تھے اس سے منع کیا گیا.
آپ یہ تمام کام کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. شرط ہے کہ آپ حلال کمائی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے, اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض